بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. السلام علیکم. ابھی آپ حافظ محمد شاہد حسین صاحب سے قرأت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. آج تاریخ اسلام لیکچر کی 684ویں نشست منعقد ہو رہی ہے کانفرنس ہال مسجد عالیہ میں. آج کے مقرر جو ہم کو مخاطب فرمائیں گے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ ہماری کئی محافل کو مخاطب کر چکے ہیں پہلے مختلف عنوانات سے. آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ہندوستان کے اسلامی مدارس ایک تاریخی جائزہ. پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ایفلو انگلش اینڈ فارن لینگویج یونیورسٹی، تو زیادہ تاخیر کرنے کے بجائے میں زحمت دیتا ہوں علی جناب کو کہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر کا آغاز فرمائیں. شکریہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ہندوستان میں اسلامی مدارس کے سلسلے میں کچھ
اترا تھا، جس پر کہ صحابہ کی ایک تعداد مقیم رہتی اور وہ علوم نبوت حاصل کرتے، کیونکہ انہوں نے یہ آیت سن رکھی تھی جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 122، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً، یعنی غزوہ تبوک کا تذکرہ چل رہا ہے جو انتہائی گرمی میں سن 8 ہجری میں ہوا، جبکہ تبوک پر روم کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ تبوک مدینہ منورہ سے ناردرن سائیڈ میں ہے، شمالی حصہ ہے۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے دمشق کا، سیریا کا، فلسطین کا، اردن کا سفر کرنا چاہیں بائی روڈ تو آپ کو تبوک ہو کے ہی گزرنا پڑے گا۔ روم کا لشکر جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور مسلمان ایک یونٹی بن چکے ہیں، مدینہ منورہ دارالسلطنت بن چکا ہے، تو انہوں نے یہ ڈیسیشن لیا کہ اس نئی سلطنت کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور اسلام کے اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ اس کے لیے رومن جو سپاہی تھے، رومن امپائر نے اپنے لشکر کو، جو ٹرینڈ لشکر تھا، فوجی تھے، ان کو 6 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دی اور تبوک کے میدان پر جمع ہونے کے لیے آرڈر کیا، جو کہ اس زمانے میں رومی اور عربی سلطنت کی سرحد، تبوک سے عربوں کے قبضے میں جو علاقے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور تبوک کے اوپر پورا آپ جانتے ہیں ملک شام رومیوں کے قبضے میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام فرمائی، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو جنگ کرنے پر قادر ہے اس کو ساتھ چلنا ہوگا، کمپلسری۔ اور جن لوگوں نے گھروں میں بیٹھنے کو ترجیح دی، ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اتنی 2 ٹوک آیتیں نازل فرمائیں، اور ان میں سے بیشتر منافق تھے سوائے ان 3 سچے دل صحابہ کے جن کی بعد میں توبہ قبول کی گئی، جو گھر پہ بیٹھے رہ گئے تھے۔ تو جس ماحول میں اتنی سختی ہو رہی تھی کہ ایک منظم فوج سے تم کو لڑنا ہے، ہر فرد کو نکلنا ہے، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ جنگ کے احکام کو روک کر، منافقین کے تذکرے کو روک کر، دشمن کی ہمت، دشمن کی تعداد اور اس کے تذکرے کو روک کر ایک بات یہ ارشاد فرماتا ہے، لیکن اے ایمان والو ایک بات غور سے سنو، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً، سارے کے سارے مومن حضرات پورے کے پورے نہ نکل پڑے، بلکہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تمہارے بڑے گروپ میں سے ایک چھوٹا طائفہ، ایک چھوٹا طبقہ، ایک گروپ فارغ ہو جائے، کس کے لیے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کے علوم حاصل کرنے کے لیے۔ سب کے سب لشکر میں چلے جائیں گے تو دین کا کیا ہوگا؟ دین کی تعلیم، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ یہ کون کرے گا؟ لہذا ارشاد فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، فوجی بھی تو لوٹ کر آئیں گے تو ان کی بھی تو تربیت کرنی ہے، ان کے بچوں کی بھی تو تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ یہ سارے فریضے کے انجام دینے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دینی علوم کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اس سیاق میں آپ نکلنے کا حکم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیکن کچھ لوگ علوم نبوت کے لیے فارغ ہو جائیں، وہ تفسیر میں مہارت حاصل کریں، وہ حدیث میں مہارت حاصل کریں، تاکہ دین کی جو تعلیمات ہے وہ عام ہو سکے، اس کی نشر و اشاعت ہو سکے۔ اس آیت کو سننے کے بعد صحابہ نے
یہ تحیہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم حاصل کیے جائیں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفے کی نشاندہی فرمائی۔ مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزے کے ایک سمت آج بھی وہ ایک چبوترا ہے جس پہ بیشتر ترکی بیٹھے رہتے ہیں، وہی چبوترا ہے جس کو صفہ کہتے ہیں۔ اس پر تقریباً 70 کے آس پاس صحابہ کی تعداد بتائی جاتی ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے فارغ ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ دو طرح کے صحابہ ہوتے، ایک فل ٹائم ہمہ وقتی جو نہ کھانے پینے کی فکر کرتے نہ کمانے کی، اور دوسرے جیسے آپ عام اصطلاح میں کہنے لگے ہیں ڈے اسکالر، پڑھنے کے اوقات میں آتے اور پھر کام کے اوقات میں کام پر چلے جایا کرتے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے، انہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ جتنی حدیثیں حضرت ابو بکر نہیں بیان کرتے تھے، جتنی حدیثیں آپ امیر المؤمنین بیان نہیں کرتے، اور جتنی حدیثیں عشر مبشرہ اور حضرت علی جیسے صحابہ نہیں بیان کرتے، اتنی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے طلب کیا اور پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ریکارڈ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آج لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں میں اتنی حدیثیں کیسے روایت کرتا ہوں، اور یہ نہیں پوچھتے کہ میں کھانے پینے سے، کمانے سے اور زندگی کے سارے مسائل سے، ان سارے مسائل سے وڈرا ہو کر یکسو ہو کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ بیٹھ گیا تھا۔ میرا کام ہی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے اس کو یاد کرتا رہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے اس کو یاد کرتا رہوں، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ بھوک کے مارے میرے لیے چلنا مشکل ہو گیا، تو میں مسجد کے دروازے پہ بیٹھا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، حضرت ابو بکر گزرے مسکراتے ہوئے میری پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے گزر گئے، حضرت عمر میری پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے مسکراتے ہوئے گزر گئے، لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ٹھٹک گئے اور پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ امرے خشک ہونٹوں کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اب بھوک سے چلنا پھرنا دوبھر ہو رہا ہے، لہذا کہا میرے حجرے میں آؤ، میرے حجرے میں آؤ ابو ہریرہ۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس پہنچا اور دروازے کے پاس بیٹھ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکیلے آئے، صفہ پہ جتنے طلبہ ہیں سب کو لیتے آتے؟ میں دل میں سوچا 40 کے آس پاس لوگ ہیں، یہ سب آ جائیں گے، پتہ نہیں کھانے پینے کے لیے کیا ہے، تو پتہ چلا ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ تو میں گھبرایا، ایک دودھ کا پیالہ، 40-45 لوگ، کیا حشر ہوگا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، لہٰذا سارے صفہ کے ساتھیوں کو بلا لیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایک کو یہ پیالہ دیتے جاؤ، وہ دودھ پیتے جائیں گے۔ ایک ایک صحابی دودھ پیتے چلے گئے، سیراب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ کا سب سے اخیر میں نمبر آیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خوب دل بھر کر پیا، پیالے کو ہونٹوں سے ہٹایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پیو، پھر تھوڑا پیا، پھر ہٹایا تو کہا نہیں اور پیو۔ تو پھر میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آتے جواب دے چکی ہے، اب میں نہیں پی سکتا، اور دودھ جیسے کہ ویسا تھا پیالے میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس محنت سے ہم نے علوم نبوت حاصل کی، اس کو نہیں دیکھتے۔ فقر و فاقے کا عالم یہ تھا کہ میں بے ہوش ہو کے گر گیا مسجد میں، تو لوگوں نے ناک سے چپل رگڑنی شروع کر دی، مرگی کا دورہ پڑا، حالانکہ مجھے مرگی کا دورہ نہیں تھا، کمزوری تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس قربانی کے ساتھ میں نے احادیث یاد کی، اور آج میں احادیث سناتا ہوں تو لوگ مجھ پہ الزام دھرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو ہریرہ تمہارا حق ہے، تم روایت کرو، اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے، تمہارے کام میں ہے۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روایت میں بہت سخت تھے، بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کا معاملہ سمجھ گئے کہ یہ منشأ خداوندی ہے، یہ منصوبہ خداوندی ہے، کہا کہ تم اپنا کام کرتے رہو۔ چنانچہ صحابہ یہ کام کرتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ ہی میں ایک خدمت انجام دی، اور حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو میدان بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ چلے گئے، وہاں انہوں نے یہ تدریس کی مسند گویا بچھائی، وہاں تعلیم کرتے رہے۔
بالخصوص آپ کو حضرت عمر نے حکم دیا، پھر حضرت عثمان نے حکم دیا کہ آپ فجر بعد عصر بعد تدریس کی تعلیمی مشغولیت کی آپ مجلس رکھیں، ایک تخت پہ آپ بیٹھ جائیں تاکہ لوگوں کی تعلیم ہوتی رہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکہ مکرمہ میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کوفہ بھیج دیا. کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود تعلیم کرتے رہے. حضرت عامر ابن عاص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر بھیج دیا. مصر میں حضرت عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے. اور پھر صحابہ کے بعد تابعین، اور ان تابعین میں آپ جانتے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت ہی زیادہ ممتاز طریقے سے تعلیم دیتے رہے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ فتوحات بہت ہونے لگی اور اسلامی سلطنت بہت مضبوط ہو گئی. تو پھر منظم انداز میں مدرسے قائم ہونے لگے. قاہرہ میں جوہر الثقلی نے ایک زبردست مسجد بنائی اور اس مسجد کو تدریس کا مرکز بنایا، اور اس مسجد کا نام رکھا گیا جامع الازہر، یعنی جامع مسجد ازہر. یہ مفہوم ہے اس کا عربی کے اعتبار سے. جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے اس کو الجامع عربی میں کہا کرتے ہیں، الازہر اس کا نام پڑ گیا. اور آپ جانتے ہیں آج تک وہ دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں کی یونیورسٹی ہے. مغرب میں جامع زیتونہ قائم کی گئی، اور نیشاپور میں نظام الملک توسی نے نظامیہ مدرسہ قائم کیا. بغداد میں مدرسہ قائم کیا گیا دارالحکمت ہارون رشید نے، اور ایسی زبردست اس کے لیے عمارت بنائی کہ بیچوں بیچ نماز گاہ، چاروں طرف کمرے میں ایسے کمرے، اقامت کے کمرے الگ، بیٹھ کے پڑھنے کے کمرے الگ، رات کے مطالعے کے کمرے الگ. اور طبیعت گھبرا جائے، تھک جائے پڑھتے پڑھتے، مطالعہ کرتے کرتے، تو جس کو آپ ریلیکس ہونا کہتے ہیں، تھوڑا سا وہ آرام کے لیے، راحت کے لیے، تفریح کے لیے کمرے الگ. اس میں جا کے ہلکی پھلکی، جیسے آج کل بیڈمنٹن وغیرہ کھیلا جاتا ہے، اس ٹائپ کی ہلکی پھلکی چیزیں، ورزش قسم کی، یہ ساری چیزیں انہوں نے تعمیر کی. اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اسلام دھیرے دھیرے ہندوستان میں داخل ہوا. اور جب ہندوستان میں داخل ہوا تو بادشاہوں نے یہاں پر مدرسوں کی بڑی سرپرستی کی. اور آپ ہر وہ مسجد جو بہت پرانی ہے اس کو آپ وزٹ کریں، اس کو دیکھیں، آپ اس کے اطراف و اکناف میں آپ کو کمرے نظر آئیں گے. وہ کمرے کچھ نہیں ہوا کرتے تھے، وہ کمرے دراصل تدریس کے لیے ہوتے. علماء فارغ ہوتے، ان کو بٹھا دیا جاتا، آپ تفسیر کہیں تفسیر پڑھائیے، آپ حدیث کہیں حدیث پڑھائیے. اس طرح سے وہ علماء تدریس کا فریضہ انجام دیتے. یہاں تک کہ انگریزوں کا دور آیا اور پورے ہندوستان میں ایک عجیب قسم کا انقلاب آیا، اتھل پتھل ہو گئی اور اسلامی مرکزیت ختم ہو گئی حکمرانی ختم ہونے کی وجہ سے. تو پھر علماء نے سوچا کہ جب حکومت کی سرپرستی ختم ہو گئی تو اب للہ فی اللہ یہ کام کرنا چاہیے. لہذا اس کام کو آگے بڑھایا گیا. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے سن 1100 ہجری میں، اندازہ لگائی آج سے 500 سال پہلے، مدرسے رحیمیہ قائم کیا. اور اسی مدرسے کے فارغ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام بنے. وہ مدرسے رحیمیہ کی علامتیں آج تک باقی ہیں. لیکن مدرسہ بہرحال نہیں چل سکا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ غدر کے بعد سے علماء پہ بڑی مصیبت آئی. چن چن کے علماء کو سولی دی گئی. اور بتاتے ہیں دلی سے میرٹھ کے درمیان کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ کسی نہ کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو. اس قدر بکثرت علماء کو سولی دی گئی. اور پھر اس کے بعد سے علماء اور انگریزوں کی ایک جنگ چھڑ گئی. تقریباً ہر عالم کا یہ فریضہ ہوتا کہ وہ انگریزوں کے ہندوستان سے نکالنے کے لیے جد و جہد کرے. اس میں آپ جانتے ہیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، اور پھر اس کے بعد سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے. اور وہ جب کھڑے ہوئے تو شاملی کے بازار میں ایک زبردست جنگ ہوئی. اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور انگریزوں کو بڑی زبردست کامیابی. کیونکہ ہوتا یہ تھا، ایک افسوسناک تاریخی حقیقت ہے جس کو فراموش کر دیا گیا. وہ افسوس کہ ہمارے برادران وطن انگریزوں کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے. آج تاریخ بالکل الٹی ہے ہمارے اور آپ کے سامنے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے شہید کیا؟ پورا فوجی جو وہ انگریزوں کا نہیں تھا.
انگریز تو پیچھے سے ان کو استعمال کر رہے تھے، وہ پورے کے پورے سکھ تھے. کہیں انہوں نے سکھوں سے لڑایا، کہیں انہوں نے جاٹوں سے لڑایا، کہیں انہوں نے مراٹھوں سے لڑایا. بہرحال یہ علماء جو تحریک آزادی لے کر چل رہے تھے اس کو کچلنے کے لیے انگریزوں نے پوری ذہانت استعمال کی. شاملی کے میدان میں جب زبردست شکست ہوئی اور حضرت حاجی امداد اللہ نے یہ سوچا کہ اب نکل جائیں، ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں رہنے کی جگہ نہیں، تو وہ مہاجر مکی بن گئے، وہ مکہ مکرمہ چلے گئے. ان کے جانشینوں نے سوچا کہ شکست کو قبول نہیں کرنا چاہیے، نئی نسل کی تربیت کرنی چاہیے. چنانچہ 1866 میں 66 ایک ادارہ قائم کیا چھوٹے سے گاؤں میں، اور اسی سال دوسرا ادارہ قائم کیا گیا سہارنپور میں. یہ دونوں مدرسے بنے بعد میں چل کے، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم مظاہر العلوم کے نام سے. اسی زمانے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ایک تیسرے شاگرد جو حیدرآباد دکن سے وہاں گئے تھے اور انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اور وہ واپس حیدرآباد آئے تھے، انہوں نے جامع نظامیہ یہاں قائم کیا. یہاں جامع نظامیہ قائم کیا جن کے بارے میں آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے کہ آج کل ان کا عرس بنایا جا رہا ہے. اس سے قطع نظر عرس منانا شریعت میں جائز ہے ناجائز ہے، اس بحث کو چھیڑے بغیر میں یہ البتہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ علماء تھے جن کو انشراح ہو گیا تھا کہ آنے والی نسل کو اسلام کے سانچے میں ڈالا جائے، ان سے قربانیاں لی جائیں اور ان کو تیار کیا جائے تاکہ دین جو جاری رہنا ہے وہ دین کہیں ایسا نہ ہو کنٹینیو نہ رہ جائے، ڈسکنٹینیو ہو جائے. دینی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے ایک تعلیم شروع کی. جب وہ تعلیم شروع کی تو سلیبس کا مسئلہ آیا، کیا پڑھایا جائے. لہٰذا جو سردست ان کے سامنے سلیبس تھا وہ لکھنؤ کے ایک مدرسے کا تھا، جو مدرسہ خود بند ہو چکا ہے، جس کو فرنگی محل کہتے ہیں. فرنگی محل ایک مدرسہ تھا جس میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور اسی مدرسے کے جو اہم شخصیت جو بانی مبانی تھے وہ تھے ملا نظام الدین. ملا نظام الدین نے ایک سلیبس بنایا تھا، ایک نصاب تعلیم بنایا تھا. سال اول میں یہ پڑھائیں گے، دوم میں یہ پڑھائیں گے، صوبوں میں یہ پڑھائیں گے. اسی سلیبس کو ترمیم کے ساتھ، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، اس میں حدیث کی کتابیں بہت کم تھی، تفسیر نہ ہونے کے برابر، فقہ کی ایک دو کتابیں، تو اس میں تھوڑی حدیث کی کتابوں کا اضافہ کرتے ہوئے، صحاح ستہ کا اضافہ کرتے ہوئے اس سلیبس کو اپنا لیا گیا. اور دارالعلوم دیوبند اور جامع نظامیہ حیدرآباد اور سہارنپور میں جو مظاہر العلوم ہے، یہ تینوں مدرسوں نے درس نظامی کی تعلیم شروع کی. یہ درس نظامی اب کہلاتا ہے. وہ جو سلیبس ہے ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا، اس کو درس نظامی کے نام سے موسوم کر دیا گیا. اس درس کو دیکھ کر، اس طرز کو دیکھ کر کہ جگہ جگہ مدرسے قائم ہو رہے ہیں اور خالص پرانے قسم کا ایک درس پڑھایا جا رہا ہے جو اس وقت بھی 200 سال پرانا ہو چکا تھا، آج تو 400 سال پرانا ہے. سر سید کو بڑی فکر ہوئی، انہوں نے محمدن کالج قائم کیا جو آگے چل کے آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے ہے. ادھر شیخ الہند نے بھی انگریزی تعلیم، عصری تعلیم کی اہمیت محسوس کی. انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی میں قائم کیا جو ایک یونیورسٹی ہے، آپ جانتے ہیں. اس کے کچھ بعد پھر حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی کا کانسیپٹ آیا. تو یہ اسلامی مدارس، یہ اپنا کام انہوں نے شروع کیا، اور ان کے ذہن پر جو بہت بڑا بوجھ تھا وہ یہ کہ انگریزوں کی سازش کو کچل دینا. انگریز جو مسلمانوں سے سلطنت کھینچ کے یہاں کے حکمراں ہو گئے، ان کو کسی طرح نکال دینا. اب جب مدارس آ گئے ہاتھ میں تو پھر لازمی بات ہے نوجوان آ گئے، لڑکوں کی ذہن سازی ہونے لگی. لہذا بہت سے نوجوان اسکالرس تیار ہو گئے، اور جب اسکالرس تیار ہوئے تو پھر ان اسکالرس کو لے کر جو شیخ الہند کہلاتے ہیں مولانا محمود حسن دیوبندی، انہوں نے ریشمی رومال تحریک شروع کی افغانستان سے ہندوستان تک انگریزوں کے خلاف. لیکن انگریزوں کو پتہ چل گیا، مخبروں نے، جاسوسوں نے خبر دے دی اور وہ تحریک ناکام ہو گئی اور مولانا محمود حسن صاحب کو مالٹا بھیج دیا گیا. تو پھر باقی ماندہ علماء نے خلافت تحریک چلائی. خلافت تحریک وہ تحریک ہے جس سے گاندھی جی کو شعور آیا کہ آزادی کی لڑائی لڑنا چاہیے، اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اس جنگ میں شریک ہونا شروع ہو گئے، ورنہ 100 سال تک انہوں نے جنگ آزادی میں شرکت نہیں کی.
100 سال تک تنہا مسلمان لڑتے رہے، کیونکہ مسلمانوں کا نظریہ تھا کہ سلطنت مسلمانوں سے گئی، مسلمانوں کو ملنی ہے۔ لیکن جب ہمارے برادران وطن آئے تو بہت اچھا انہوں نے کیا، دیر آئے درست آئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حصہ لیا، بالخصوص کانگریس قائم کی گاندھی جی نے، اور دوسرے لوگوں نے، گاندھی جی نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور کانگریس کی تحریک بڑھتی چلی گئی، اس میں بڑی نہروں کو ترقی ملی، اور دیکھتے دیکھتے پھر آزادی ہوئی، تو پھر کانگریس کو اس کا بہت بڑا بینیفٹ بھی۔ یہ پولیٹیکل تاریخ ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مدارس نے جب یہ دیکھا کہ ہم کو آزادی مل چکی ہے تو وہ تدریس کے لیے پھر فارغ ہو گئے، لیکن یہ وقتی ریئیکشنز تھے، انگریزوں سے لڑنا یہ ایک ٹیمپروری قسم کا مسئلہ تھا، اور مدارس کو اسی پر رہنا اور اسی پہ اکتفا کرنا یہ کافی نہیں تھا۔ اسی لیے سن 1894 میں کی بہت بڑی میٹنگ ہوئی کانپور میں، جس میں بڑے بڑے اس زمانے کے علماء شریک ہوئے۔ اس میٹنگ کی کیفیت ایسے ہی تھی جیسے آج کل مسلم ووٹ، ہر مسلک کے شریک ہوئے۔ سلفی علماء مولانا ثناء اللہ مصری صاحب جو بہت مشہور عالم تھے وہ شریک رہے، اور اس میں مولانا عبدالحق حقانی جو زمانے کے بہت بڑے مفسر اور تفسیر حقانی کے مصنف وہ شریک ہوئے۔ مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نمائندے حضرت شاہ بڑے بڑے علماء مل کر شریک ہوئے، اور یہ سوچا کہ ہم صرف ریئیکشن والی تعلیم نہ دیں، بہت جامع تعلیم دیں علماء کو، اس میں انگریزی بھی ہو، عصری علوم بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث و تفسیر ٹھوس انداز میں پڑھائی، تاکہ پوری دنیا میں یہ علماء دین کی تشریح اور دعوت کا فریضہ انجام دے سکے۔ لہذا بڑی مقبول ہوئی تحریک، اور اس تحریک میں ایک تجویز پاس ہوئی کہ بطور سیمپل، بطور نمونہ ایک مدرسہ بھی قائم کر دیا جائے جس میں یہ ساری چیزیں پڑھائی جائیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جو مدرسہ قائم کیا گیا تو وہ مدرسے پہ توجہ زیادہ ہو گئی، تحریک پہ توجہ ختم ہو گئی، تحریک دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئی، مدرسہ باقی رہ گیا۔ اب دارالعلوم ندوۃ العلماء کو چلانے کے مدرسہ وہ لوگ چلانے لگے، تحریک تھی، سارے علماء مل کے پورے ہندوستان کا جو نقشہ بدلنا چاہ رہے تھے وہ تحریک مفقود ہوتی چلی گئی، جس کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ بڑے بڑے مدارس پرانے سلیبس ہی پہ قائم رہے، انہوں نے تعلیم کو بدلنے کے لیے آمادگی کا اظہار ہی نہیں کیا، یہ کہہ کے کہ ہمارے بڑوں نے یہ نصاب بنایا ہم اسے بدلیں۔ حالانکہ نصاب کیا ہے؟ نصاب کچھ بھی نہیں ہے، ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک ادات ہے، اس کو تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور آج دنیا جانتی ہے کہ ہم یونیورسٹیز والے تو ہر دوسرے تیسرے سال اپنا سلیبس چینج کرتے، ریویو کرتے ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں مولانا علی میاں صاحب نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو جو تمہارا نصاب تعلیم ہے اس میں دو چیزوں میں فرق کرو، ایک ہے علوم عالیہ عین سے، اور ایک ہے علوم عالیہ الف سے۔ علوم عالیہ، عالی نسب علوم، قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہم مانتے، لیکن علوم عالیہ جو اعلیٰ انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں، نحو کی کتابیں، صرف کی کتابیں، منطق کی کتابیں وغیرہ وغیرہ، یہ تو کوئی مقدس چیزیں نہیں ہیں، کچھ سال بسال چینج کرو، زبانیں چینج کرو، نئی زبانیں پڑھائی جائیں۔ لہذا دعوت دی گئی کہ ہمارے مدارس میں یورپین لینگویجز ہو، ہمارے مدارس میں علاقائی زبانیں ہوں، ہمارے مدارس میں انوائرمنٹل سائنسز ہوں، ہمارے مدارس میں توجہ دی جائے کما حق ہو میتھمیٹکس پر، تاکہ ضرورت بھر علماء یہ چیزیں سمجھ سکیں۔ لیکن بڑی مخالفتیں چلتی رہیں، یہاں تک کہ اب جب حالات بالکل بدل گئے اور مدرسوں کے سلسلے میں حکومتوں کے موقف بھی تبدیل ہو گئے اور ان کو دوسری نگاہوں سے مدرسوں کو دیکھنے لگے، تو لازمی بات ہے مدرسوں کے ذمہ داروں کو سوچنا پڑا۔ اور خوشائن بات ہے کہ دیوبند نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ انگلش کو لے گا،
اور کمپیوٹر کو لے گا اور اپنے نصاب تعلیم میں ضروری علوم کو لے گا جس سے ایک عالم نکھر سکتا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں گزشتہ سال آپ کے حیدرآباد کے مدرسے نے جامعہ نظامیہ نے بھی اعلان کیا کہ وہ اپنے نصاب کو تبدیل کریں گے، اپنے نصاب میں وہ انگریزی رکھیں گے، اپنے نصاب میں وہ ٹرانسلیشن کو رکھیں گے، اپنے سلیبس میں وہ کمپیوٹر کو رکھیں گے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مدرسے اپنائیں تو ان کی افادیت بڑھے گی، لیکن مجھے ان چیزوں سے بحث نہیں ہے۔ میں جو خلاصہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سارے مدارس کا جو مطمع نظر ہے وہ وہی ہے جو شروع میں آیت کی شکل میں آپ کے سامنے پڑھا گیا، لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ ہونا چاہیے۔ تفقہ کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ سطح کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ اس کو ایک حد تک انکمپلیٹ انداز میں، اپنے حد تک طالب علمانہ انداز میں کہہ سکتا ہوں اسپیشلائزیشن جیسے ہو، علوم اسلامی میں ملکہ ہو، ماہر ہو، چاہے تفسیر ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے فقہ ہو، کیونکہ یہ وہ علوم ہیں جو سدا بہار ہیں اور لازمی بات ہے ان علوم کی ترجمانی کی ضرورت ہر صدی میں، ہر علاقے میں، ہر مقام پر ہے۔ لہذا جب تک کہ گہرائی ان میں پیدا نہیں ہوگی، علماء اس وقت تک دین کی افہام و تفہیم کا، دین کی تبلیغ کا، دین کو سمجھانے کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ اس مقصد کو لے کر مدرسے کام کرتے ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے جو کلید جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے عربی زبان، کیونکہ عربی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، عربی میں قرآن مجید ہے، عربی میں ہمارا پورا اسلامیات کا ذخیرہ ہے۔ اسی لیے اولین ضرورت ہے کہ پہلے عربی زبان پر توجہ کی جائے اور عربی زبان وہ اس میں عبور پختگی حاصل کی جائے اور عربی کے ذریعے سے پھر اسلام کو سمجھنے کے بعد اسلام کو سمجھانے کا فریضہ انجام دیا جائے۔ اور نمبر 3 جو اہم ترین خصوصیت ہے ان سارے مدارس کی تاریخ صفحہ نبوی سے لے کر آج تک، وہ غیر معمولی قربانی کی ہے، غیر معمولی قربانی کی ہے۔ اتنے واقعات ہیں۔ ایک بڑے بزرگ تھے ملا محب اللہ بہاری، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی۔ وہ ایک چھوٹے سے ادارے میں، مکتب میں، چھپر میں پڑھایا کرتے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ انگریزوں نے مدرسہ قائم کیا، یعنی اسکول، اس کا نام انہوں نے مدرسہ عالیہ رکھا کلکتہ میں، جو آج عالیہ یونیورسٹی ہے۔ کلکتہ میں عالیہ یونیورسٹی ہے، تو انگریزوں نے قائم کیا تھا عالیہ مدرسے کے نام سے۔ تو انہوں نے مولانا محب اللہ بہاری کو خط لکھا کہ آپ آئیے، آپ پرنسپل کے فرائض انجام دیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس ہزاروں آ جائیں گے۔ تو مولانا نے جواب دیا اور تنخواہ لکھا، آپ کی تنخواہ جو ہوگی وہ 120 روپے ہوگی، یعنی آج کے اعتبار سے تقریباً سمجھ لیجئے 1.25 لاکھ روپے۔ تو مولانا نے خط لکھا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں یہاں پڑھاتا ہوں تو میرے ساتھ 20-22 بچے رہتے ہیں، یہ بچوں کو لے کے میں شفٹ نہیں ہو سکتا ہوں۔ جواب آیا پورے بچوں کے لیے ہاسٹل میں وہ رہیں گے، آپ کے پرانے اسٹوڈنٹ پورے پڑھیں گے۔ پھر انہوں نے خط لکھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں میں عادی ہو چکا ہوں، یہ گنگا کی شاخ بہتی ہے، اس کا تازہ پانی پینے کا، اور ہاضمہ ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی اور پانی قبول نہیں کرتا۔ جواب آیا ڈیلی پانی پہنچایا جائے گا، آپ آ جائیے۔ مولانا نے لکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں ایک بیری کا درخت ہے، اس کو کھاتا ہوں تو قبض دور ہوتا ہے ورنہ قبض رہتا ہے، لہٰذا میں آ نہیں سکتا، مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے یہی رہنے دیجئے۔ تو انگریز سمجھ گئے کہ یہ بہانہ کر رہے ہیں، نہیں آنا چاہتے۔ انگریزوں کا ایک ڈر تھا۔ اب آپ دیکھیے دوسری مثال، مولانا زکریا کاندھلوی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا۔ انہوں نے موطا امام مالک کی شرح لکھی اوجز المسالک۔ یہ ایسی شرح ہے جو کہیں 8 جلدوں میں، کہیں 10 جلدوں میں چھپی، جو آج بعض عرب ممالک میں دستور کے قائم مقام ہیں، جج کے کمرے میں رکھی رہتی ہے حدیث۔ اس کو مولانا مودودی نے لکھا، حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے یہ کتاب۔ اس کتاب کے بعد عربی میں ہے، اسی لیے ہم ہندوستانی واقف نہیں، عرب ملکوں میں چھپتی ہے، اوجز المسالک۔ یہ مولانا زکریا کاندھلوی کاندھیلا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنا یہ علمی کام انجام دیتے تھے، اپنے استاذ کی نگرانی میں حدیث کی یہ شرح لکھ رہے تھے موطا امام مالک کی۔ تو یہاں حیدرآباد سے نواب میر عثمان علی خان صاحب مرحوم نے ان کو خط لکھا کہ دائرۃ المعارف ہم نے ایک بہت بڑی لائبریری، بہت بڑا انسٹیٹیوٹ تحقیق کا، اسلامیات کا ادارہ قائم کیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے 250 روپے تنخواہ مقرر کی ہے ڈائریکٹر کی،
پورے ہندوستان میں آپ سے زیادہ مخطوطات کا ماہر کوئی نظر نہیں آیا، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا آپ آ جائیں اور ڈائریکٹر بن جائیں۔ آپ بیتی میں مولانا لکھتے ہیں، مطبوعہ ہے آپ بیتی، مولانا لکھتے ہیں کہ تنخواہ کی وجہ سے تو منہ میں پانی نہیں آیا، لیکن عربی کتابوں کی وجہ سے منہ میں پانی آیا کہ چلا جاؤں گا تو کتنی کتابیں ملیں گی اور سرکاری نگرانی میں پڑھوں گا لکھوں گا۔ لہذا میں جب اپنے بڑوں سے اپنے اساتذہ سے خواہش کا اظہار کیا تو میرے استاذ نے کہا کہ تمہاری جو ہے تمہاری اب علمی سرگرمیاں گویا ختم ہو گئی، جاؤ قصہ ختم ہو گیا تمہارا، اب جہاں جانا ہے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ختم، اب اس کے بعد تمہاری خدمت باقی نہیں رہے گی، ایک سرکاری آدمی تم بن کر رہ جاؤ گے۔ لہذا اس کے بعد انہوں نے ارادہ ملتوی کر دیا اور لگے رہے کتابوں کے لکھنے میں، جس کی وجہ سے وہ اتنی اچھی کتاب لکھنے پر قادر ہوئے کہ وہ کتاب سدا بہار ہے، پوری دنیا میں مقبول ہے۔ تیسرا ایک واقعہ، پونا یونیورسٹی میں علامہ سید سلیمان ندوی پروفیسر تھے، اور وہ کہتے ہیں اس وقت مجھے وہاں کی یونیورسٹی تقریباً 225-230 روپے تنخواہ دیتی تھی پروفیسر کی۔ میرے استاذ علامہ شبلی نے دارالمصنفین سے خط لکھا ہے، میرے چل چلاؤ کا وقت ہے اور یہاں آ جاؤ اور سیرت کا کام کرنا ہے، یہ سارے اوراق پراگندہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں استعفیٰ دے کر پہنچا تو میری تنخواہ جو مقرر کی گئی وہ 12 روپے مقرر کی گئی، اور گاؤں میں عالم یہ پینے کا پانی میسر نہیں۔ آج تو دارالمصنفین، شبلی کالج، بہت زبردست بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اعظم گڑھ میں۔ لیکن سید صاحب کہتے ہیں، انہوں نے لکھا خود کہ جس وقت میں پہنچا تو سوائے کھپریل کے اور کچھ نہیں تھا، اور دور دور تک نہ روڈ نہ ٹرین۔ اس وقت ٹرین بھی جو ہے آخری اسٹیشن 40 کلومیٹر دور تھا، لیکن وہاں وہ پہنچ گئے اور پھر انہوں نے کام شروع کر دیا۔ تو پھر سیرت النبی جیسی 7 جلدوں میں کتاب وجود میں آئی، لازوال کتاب۔ کسی بھی آپ کتاب کی دکان پر جائیے، سیرت النبی پوچھیے، آپ اپنے شوکیس سے وہ سیرت کی سب سے عمدہ کتاب نکال کر دے گا۔ پھر دوسری کتاب خطبات مدراس سیرت پر، پھر تیسری کتاب رحمت عالم، پھر اس کے بعد سے حیات امام مالک، پھر اس کے بعد سے وہ اسلامی لٹریچر ایسا بہترین کہ علامہ اقبال نے اس کو داد دیتے ہوئے کہا کہ آج علوم اسلامیہ کا جوئے شیر لانے والا سید سلیمان ندوی ہے۔ یہ خدمات علماء نے انجام دی قربانیوں سے، لہذا یہ مدارس کی جو تاریخ ہے وہ قربانیوں پر مبنی ہے۔ جس مدرسے سے قربانیاں ختم ہو جائیں گی وہ مدرسہ اپنی ڈگر پر نہیں رہ جائے گا، وہ کام نہیں کر پائے گا۔ جس مدرسے میں قربانیاں رہیں گی وہ اسلاف کے انداز میں کام کرتا چلا جائے گا اور اس امت کی خدمت انجام دے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے کمایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترکہ ہے میراث، وہ علوم، اس سے بس آخرت ہی بنتی ہے۔ دنیا کمانے کی سوچنے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میرے علوم کے ذریعے سے جو شہرت حاصل کرنا چاہے گا، جو دولت حاصل کرنا چاہے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی لگام لگائے گا۔ الجم بلجام من النار، فرمایا آگ کی لگام لگائے گا۔ اور جو آخرت حاصل کرنا چاہے گا تو ایسے ممبروں پر اس کو بٹھایا جائے گا کہ انبیاء بھی اس پر رشک کریں گے۔ یہ مدارس اسلامیہ کی تاریخ ہے، یہ ان کا انداز ہے، اس انداز سے ان کو کام کرنا چاہیے۔ یہ میرا پیغام ہے، انشاءاللہ اس انداز سے وہ کام کرتے رہیں گے، بڑی برکت ہوگی، ترقی ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کرتے ہوئے میں گفتگو ختم کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کن عالمن، اے میری امت کے لوگوں یا تو عالم بنو، کن عالمن او متعلمن، یا پھر تعلیم حاصل کرنے والے بنو۔ ارشاد فرمایا یا پھر مدد کرنے والے بنو، فرمایا چوتھا نہ بنو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ مدرسوں میں کیڑے نکالنے اور تنقید کرنے والے اور مدرسوں کی تباہی اور بربادی کی خواہش رکھنے والے اور اس نظام سے نفرت رکھنے والے نہ بنو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا پھر یہ دونوں کے مددگار بنو، یہ تینوں ہی میں تمہارے لیے برکت ہے، یہ تینوں ہی میں تمہارے لیے سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ علی وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على حبيبك ورسولك محمد عليه وأصحابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.